شادی کے بعد اولاد کی خواہش عورت کی سب سے بڑی جو ہے وہ دعا ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر شادی کے بعد عورت اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو جائے، محروم رہے، اس کو حمل قرار نہ پا رہا ہو، تو اس کی ساری امیدیں دم توڑ جاتی ہیں اور دنیا اس کے لیے بے کیف ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے جتنا حسن دیا ہو، جتنا مال و دولت دیا ہو، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی کہ حاملہ یعنی ایسی خواتین جن کو حمل قرار نہیں پا رہا اور اس کا سبب ان کو یہ بتایا گیا ہے جی کہ آپ کے جو ایگز ہیں، اووم ہیں، وہ کمزور ہیں یا چھوٹے ہیں یا مقدار میں کم پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو حمل قرار نہیں پا رہا۔ تو یہ ویڈیو ایسی خواتین کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کوئی لمبا چوڑا میکنزم نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے جی کہ انڈے کیسے پیدا ہوتے ہیں، کب پختہ ہوتے ہیں، کیسے چھوٹے رہ جاتے ہیں، کیسے کمزور رہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں ان تمام اسباب کا علم ہو جائے گا تو ہمارے لیے علاج کرنا بے حد آسان ہو جائے گا۔ دوستو، خواتین کو اللہ تعالیٰ نے جو مزاج دیا ہے وہ گرم مزاج ہے، صفراوی مزاج ہے، غدی مزاج ہے۔ اسی مزاج میں ان کی جوانی، ان کا حسن، ان کے اوم، ان کے انڈے، یہ سارے جو ہے بہترین اس پہ کام کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اگر خواتین کا یہ مزاج بگڑ جائے، ٹھیک ہے جی، اور ان کا مزاج جو ہے وہ خشک ہو جائے، سوداوی ہو جائے، تو ایسی صورت میں ان کے جگر و غدود میں تسکین ہو جاتی ہے، رحم میں تسکین ہو جاتی ہے، رحم کمزور ہو جاتا ہے، وہ اوم یعنی ایگز کو پوری طرح پیدا نہیں کر پاتا، یا پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو پختہ نہیں کر پاتا، یا پختہ نہیں کر پاتا تو وہ کمزور رہ جاتے ہیں، اور کمزور رہ جاتے ہیں تو اوویلیشن کے عمل میں جو ہے ایسی عورتیں ناکام ہو جاتی ہیں اور حاملہ نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے اسباب کو دیکھیں گے، پھر اس کی علامات کو دیکھیں گے، پھر نبض سے اس کی پہچان کریں گے، پھر قارورے سے آپ کو اس کی پہچان بتائیں گے، پھر غذا سے اس کا علاج بتائیں گے، اور آخر میں آپ کے کچن سے چند ریمیڈیز بھی بتائیں گے۔ تو یہ ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک پہلے ہی ہفتے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سے نواز دے، تو اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسباب کو دیکھیں تو ایسی خواتین کے جسم میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، سودا بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا رحم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات رحم میں رسولیاں، فیبرائڈ رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ماہواری کا نظام شدید بگڑ جاتا ہے۔ ماہواری یا تو مقدار میں بہت زیادہ آتی ہے، یا پھر ایک ماہ میں دو دفعہ، تین دفعہ آ جاتی ہے۔ رحم کا اصل کام جو ہے وہ حیض کو جاری کرنا اور اپنے مقررہ وقت پر اس کو روکنا ہے، لیکن اس مزاج کی وجہ سے جو ہے حیض آ تو جاتا ہے، لیکن رحم کمزوری کی وجہ سے پھر اس کو روک نہیں پاتا۔ یہ اس کے اسباب ہو گئے۔ اب اس کی علامات دیکھی جائے تو خواتین کے جسم میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، ترشی بڑھ جاتی ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور رحم میں فیبرائڈ رسولیاں ہو جاتی ہیں۔ کچھ خواتین بواسیر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیب ٹیسٹ کرانے پر جو ہے وہ جو ہارمونز ہیں ان کا بگاڑ واضح طور پر نظر آ جاتا ہے، اور ہارمونز کے بگاڑ کی وجہ سے جو ہے عورتوں کا جو ایگ ہے، جو اوم ہے، وہ پختہ نہیں ہو پاتا، کمزور رہ جاتا ہے، چھوٹا رہ جاتا ہے، اور ایسا انڈا یا ایسا ایگ جو ہے وہ مرد کے سپرم سے ملاپ نہیں کر پاتا، اور ایسی خواتین جو ہے وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتی ہیں۔ اگر ایسی خواتین کی نبض دیکھی جائے تو ان خواتین کی نبض جو ہے وہ پہلی 4 انگلیوں پر ملتی ہے، حرکت میں تیز ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ اس نبض کو مشرف نبض کہا جاتا ہے۔ ایسی خواتین کا جو قارورہ ہوتا ہے وہ سرخی مائل آتا ہے۔ اگر یہ مرض شدت اختیار کر لے تو یہ قارورہ خون جیسا لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی پرہیز کی جانب، غذا کی جانب۔ تو ایسے خواتین کا جو سبب مرض ہوتا ہے وہ سوداوی غذائیں ہوتی ہیں، تیزابی غذائیں ہوتی ہیں، پروٹین والی غذائیں ہوتی ہیں، ترش غذائیں ہوتی ہیں، جن میں بڑا گوشت ہو گیا، مچھلی ہو گئی، فروٹ چاٹ ہو گیا، دہی بلے ہو گئے، گول گپے ہو گئے، بریانی ہو گئی، کھلا مشروبات ہو گئے، فاسٹ فوڈ ہو گئے۔ تو ان ساری غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ بینگن، آلو، مٹر، فالسا، آلو بخارا، چیری، یہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہ پرہیز جب تک آپ نہیں کریں گی آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہیں گے۔ اچھا، پرہیز کے بعد اب چلتے ہیں جی کہ آپ نے غذا کھانی کون سی ہے۔
کریلا، میتھی، پالک، اخروٹ، پستہ، بادام، اس کے علاوہ آم، پپیتا، کھجور، کیلا، امرود، کھیرا، یہ غذائیں آپ نے کھانی ہیں۔ کریلا ہو گیا، میتھی ہو گئی، پالک ہو گئی، ساگ ہو گیا، بکرے کا گوشت ہو گیا، چھوٹے پرندوں کا گوشت ہو گیا، مونگ کی دال ہو گئی، کدو شریف ہو گیا، سبز توری ہو گئی، ٹینڈا ہو گیا، خربوزہ ہو گیا، تربوز ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، گاجر ہو گئی، مولی ہو گئی، تو یہ غذائیں آپ نے استعمال کرنی۔ اب چلتے ہیں ہوم ریمیڈیز کی طرف کہ آپ نے کون سی ایسی گھر سے ریمیڈیز بنا کے استعمال کرنی ہے جو کہ آپ کے اس مسئلے کا بہترین حل ہوں گے۔ تو پہلے نمبر پر جو ریمیڈی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ اجوین دیسی آپ نے لینی ہے 2 گرام، کلونجی آپ نے لینی ہے 2 گرام، رائی آپ نے لینی ہے 2 گرام، پودینہ آپ نے لینا ہے 2 گرام، اور تیز پات آپ نے لینا ہے 2 گرام۔ یہ ساری چیزیں 2 گرام لے کر ان کو 1 پاؤ پانی میں بھگو دیں رات کو۔ صبح اٹھ کر اس پانی کو خوب جوش دیں، جب آدھا رہ جائے تو کن چھان کر اس میں گڑ ملا کے میٹھا کر کے یہ آپ نے پینا ہے، صبح اور شام 2 ٹائم پینا ہے۔ اور یہ آپ نے کب پینا ہے؟ ماہواری آنے سے 3 دن پہلے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور دوران ماہواری بھی اس کا استعمال جاری رکھنا ہے۔ کل آپ نے 5 سے 8 دن تک اس نسخے کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب ماہواری ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ دوسرا نسخہ استعمال کرنا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے میتھی دانہ، دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے کلونجی، اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے ہلدی، چوتھے نمبر پر آپ نے لینا ہے سونف، اور 5ویں نمبر پر آپ نے لینا ہے ریون خطائی۔ یہ ساری چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور چائے والی چمچ کا آدھا حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں، اور یہ آپ نے پورے مہینے تک استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کے جو ایگز ہیں، جو اووم ہیں، یہ پختہ بھی ہو جائیں گے، سائز میں بھی پورے ہو جائیں گے، طاقتور بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے بھی ضرور سرفراز فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔